بات شروع کرنے سے پہلے یہ ہمارا نقطہ نظر آپ کے سامنے آیا، اور میں آج کیونکہ جب سپریم کورٹ سے نکل رہا تھا تو صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن لطیف افریدی صاحب اور جو وائس چیئرمین ہے پاکستان بار کونسل خوشدل خان صاحب مشاورت کر رہے تھے اپنے دوستوں سے، اور انہوں نے بھی پریس ریلیز جاری کر دی ہے۔ پاکستان بھر کی جو لائرز باڈیز ہیں انہوں نے بھی اس کو ریجیکٹ کیا ہے۔ وہ ایک بالکل انڈیپینڈنٹ باڈیز ہیں جن کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، اور وکلاء نے ہمیشہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی بات کی ہے۔ تو ایک تو یہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ دوسرا، جیسے فرمایا شاید خاقان صاحب نے، خواجہ صاحب نے اور احسن اقبال صاحب نے آپ کے سامنے اس کے جو فیچرز ہیں آرڈیننس کے وہ رکھے، تو تین بڑے جو قانونی حکم جو کہ مجھے وکلاء رہنما بھی بتا رہے تھے ان کی نظر میں ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ پارلیمان کی موجودگی میں اتنا مفصل جو آرڈیننس ہے جس کے ذریعے تقریباً 18 قسم کی ترامیم کی گئی ہیں نیب آرڈیننس میں، وہ قانوناً آئینی طور پہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ آرٹیکل 89 کے تابع صرف اور صرف تب آرڈیننس جاری ہوگا جب ایکسٹریم ایمرجنسی ہے، اور جو فوری ایمرجنسی تھی اس کیس میں وہ ماسوائے چیئرمین نیب جاوید اقبال صاحب کو گھر بھیجنے کی بجائے دفتر پہ براجمان رکھنے کے علاوہ کوئی اور ایسی ایمرجنسی نہیں ہے اس کیس میں، کیونکہ ان کی مدت ملازمت قانون اور آئین کے تحت کل ختم ہو رہی ہے 8 اکتوبر کو۔ تو یہ ایک گارب تیار کی گئی، ایک لفافہ بنایا گیا ہے جس میں باقی چیزیں بھی ڈالی گئی، NRO ڈال لیا گیا، اب پیکج پورا دیا گیا، اور اس کے درمیان ملفوف طریقے سے چیئرمین کی ایکسٹینشن جو کہ اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں سے متصادم ہے۔ یہ جو ترمیم ہے سپریم کورٹ آف پاکستان پہلے ہی الجہاد ٹرسٹ کیس میں جس میں کہ جاوید اقبال صاحب خود ہیڈ آف بینچ تھے 2011 میں، اور 2009 میں دوسرا فیصلہ سپریم کورٹ کا جو ہارس اسٹیل مل کا ہے، اس میں ان امور کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی رائے کا اظہار کر چکی ہے۔ اس طرح سے جو خالی عہدہ ہے اس کے نئی تعیناتی کرنے کی بجائے ایکسٹینشن یا سٹاپ گیپ نہیں کیا جا سکتا۔ جو بات کہی گئی ایویڈنس ایکٹ کے حوالے سے وہ بھی متصادم ہے۔ آپ کا جو بنیادی فنڈامنٹل رائٹس ہیں ایکیوزڈ کے، وہ آرٹیکل 4، آرٹیکل 9، 10A کے تحت آئین پاکستان میں ان کو تحفظ دیا گیا ہے۔ یہ سب کانسٹیٹیوشنل لیجسلیشن کے ذریعے ان پہ انکروچمنٹ کی، ان پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دو چھوٹی چھوٹی مثالیں دے دیں گے کہ ڈاکومنٹس جو ہیں اگر نیب آرڈیننس میں جو نیب ریفرنس میں زیادہ ہیں تو قانون یہ کہتا ہے کہ ملزم کو پتہ ہونا چاہیے اس کے خلاف کیا یوز ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی اگر وہ 50,000 ہیں تو اسے یوں سمجھ لیجئے USB میں ڈال کے دے دیا جائے گا، آپ جانے جا کے ڈھونڈیں، کسی پہ اعتراض ہے تو آ کے ہمیں بتا دیں، اور اس میں ٹائم بڑا مختصر دے دیا جائے گا۔ اسی طرح جو ججز کی تعیناتی ہے اس کے حوالے سے آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان اور اعلیٰ عدالتیں فیصلات دے چکی ہیں۔ کئی فیصلے ہیں، آرٹیکل 175 اور آرٹیکل 203 کی تشریح کی گئی ہے کہ جو سیپریشن کا کانسیپٹ ہے آئین کے تحت کہ عدلیہ الگ ہے، پارلیمان الگ ہے، ایگزیکٹو الگ ہے، اور یہ ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، یہ ایک ڈائریکٹ مداخلت کا دروازہ کھول دیا گیا ہے، جس میں صدر پاکستان وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ ججز کے پینل بنا کے ریٹائرڈ لوگوں کے جیسے شاید خاقان صاحب نے کہا، اور ان کو لوکریٹو پیکج دے کے 10-10 لاکھ کے قریب تنخواہیں ان کی مقرر کی جا رہی ہیں، وہ بھیجیں گے اور اپنی چوائس کے لوگ لگائیں گے، اور ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر بھی اپنے پاس رکھ لی۔ یہی انہوں نے اسکیم آف لا دی تھی اینٹی ریپ لا میں، جو ریسنٹلی پہلے آرڈیننس کے ذریعے لایا گیا، جب اسے بل کیا گیا اور وہ جب سینٹ میں آیا تو سینٹ نے متفقہ طور پہ پارلیمان جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے لا اینڈ جسٹس کی، اسی اسکیم آف لا کو ریجیکٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ عدلیہ کی آزادی کے اصول سے متصادم ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، اور پھر گورنمنٹ نے امینڈڈ اس میں شکیں ڈالی، جس میں جو اصل طریقہ کار ہے کہ اس صوبے کے ہائی کورٹ سرونگ ججز میں سے اپوائنٹ کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ حاضر سروس لوگوں کو چیف جسٹس صاحب اپوائنٹ کرتے ہیں کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی اس قانونی میکنزم کے تحت ہوتی ہے، اور وہ ایگزیکٹو کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوتے، یعنی کہ وہ آزاد اور خود مختار ہوتے ہیں۔ یہ کچھ سیلیٹ فیچرز ہیں۔ ہم لوگ مشاورت کر رہے ہیں، اور ہماری یہ بھی خواہش ہے کہ اس میں جو جوائنٹ اپوزیشن ہے وہ سول سوسائٹی اور جو بار آرگنائزیشنز ہیں، بار باڈیز ہیں، بار کونسلز ہیں، بار ایسوسی ایشنز ہیں،
उनसे मुफस्सल मुशावरत करके फिर जो पार्टीज़ के कायदीन हैं जो लाहे अमल मुरतब करेंगे उसके मुताबिक आगे चला जाएगा। हमारे पास ऐसे फैसला जात मौजूद हैं जो कि इस काले कानून को चैलेंज करने के लिए हमें उनकी मदद मिलेगी और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ये कानून ख़त्म होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।